بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 146 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیات نمبر 24 سے 25 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ایمان کی تبلیغوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں قوم نوح کے کافر سرداروں کے متکبرانہ انکار کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی قدرتوں کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک قدرت بعثت اور خلقت نبوت ہے جو عظیم قدرتوں میں سے ہے۔ اب ان آیات میں کفار کے اس کفریہ قول کا ذکر ہے جس میں شخصیت نبوت کی قوت کا انکار کرتے ہوئے عام انسانوں کی طرح کمزور بے اختیار انسان اور بشر سمجھا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ شان نبوت اور بے مثل ذات نبی کی قوت و اختیار کا انکار دراصل اللہ کی قدرت کا انکار ہوا کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی اور اللہ کی توحید اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا تو قوم کے سرداروں نے اپنے ماتحتوں سے کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِاتِّبَاعِهِمْ۔ قوم کے سرداروں کافروں نے اپنے ماتحتوں سے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، یہ جو نوح ہے یہ تمہاری طرح ایک بشر ہی ہے، یرید ان یتفضل یتشرف علیکم، بس اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل کر لے، یہ کہ یہ خود حاکم بن جائے اور تم سارے اس کے محکوم ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا اللہ یعبد غیرہ، یہ کہ اس کے غیر کی عبادت نہ کی جائے تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، بندے کو یہ پیغام دے کر کبھی بھی نہ بھیجتا بشر کو۔ ما سمعنا بہذا، اور ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، یعنی جس توحید کی طرف نوح بلا رہے ہیں ہم نے تو یہ توحید پہلے نہیں سنی فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد سے یعنی امم ماضیہ میں ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ نوح جو ہے یہ تو ایسا شخص ہے جس کے اوپر جنون کی کیفیت لاحق ہو گئی، یعنی یہ مجنون ہو چکا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ، بس انتظار کرو اس کا حتی حین، موت کے آنے تک۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال
نہایت محبت، شفقت، علفت سے اور لیاقت اخلاق سے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت و تبلیغ فرمائی اور بار بار ان لوگوں کو سمجھایا، بت پرستی کا نقصان بتایا، عقلیات فکریات کی طرف توجہ دلائی، مگر آپ کے فصیحانہ بلیغانہ مواعظ حسنہ سن کر بھی قوم کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ تمسخر اور انکار ہی کیا، اور لوگ خود بھی دین سے ہٹ گئے اور دوسروں کو بھی دین سے ہٹاتے رہے، اور نہ خود دین کے قریب آئے نہ دوسروں کو دین کے قریب آنے دیا۔ یہاں سے وہی منکرانہ طریقہ ذکر فرما رہے ہیں جو ان کفار نے اپنایا تھا، اور بولے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، یعنی جب کفار نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور اعلان رسالت سنا تو سرداران نے قوم نے انکار و ناگواری ناپسندیدگی کرتے ہوئے اپنے ماتحتوں، غلاموں، نوکروں، غربا عوام کو ورگلاتے ہوئے 5 باتیں کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی ما ھذا الا بشر مثلکم، اے قوم والو، یہ شخص جو ہم میں ہی پیدا ہوا ہے، ہمارے اندر ہی پلا ہے، بڑا ہے، جوان ہوا ہے، اور 40 سال تک ایک آدمی کی طرح زندگی گزارتا رہا ہے، اب اچانک نبی ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا ہے۔ ذرا سوچو کہ اس میں کون سی ایسی انوکھی اور نرالی آن بان شان ہے جو اللہ اس کو نبی بناتا؟ نہ ہم سے عظیم ہے، نہ یہ شخصیت عجیب ہے، نہ یہ رب کا حبیب ہے، بلکہ یہ تو ہم سے بھی غریب ہے۔ اگر یہ عظیم ہوتا تو درجات و عزت میں اعلیٰ ہوتا، اگر یہ اللہ کا حبیب ہوتا تو عادات میں تم سے خاص ہوتا۔ اس لیے جان لو کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ دعوی نبوت صرف اس لیے کر رہا ہے یرید ان یتفضل علیکم، یہ کہ تمہارے اوپر فوقیت حاصل کر لے، تم سب پر سرداری اور بڑائی کا خواہش مند ہے، یہ تمہارا سردار بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ سنو، سرداری تو اصلاً نسلاً صرف ہم جدی پشتی سرداروں کا حق ہے، کیونکہ ہم میں سرداری اور حاکمیت کی صلاحیت بھی ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں۔ اس کے پاس تو باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سرداری کے مستحق صرف ہم ہی ہیں، کیونکہ یہ ہم سرداروں اور امیروں کی مثل بھی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز، ہر کیفیت، ہر حالت، ہر بات میں، ہر عادت و خصلت میں تم غریبوں، غلاموں، خادموں اور نوکروں کی مثل ہے۔ شکل و شباہت، کھال بال، عضوی جسمانیت، لباس، خوراک، گھر بار، ساز و سامان، ہر چیز میں یہ تمہاری مثل ہے۔ اور اب یہ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر سرداری کرے بِأَن يَكُونَ مَتْبُوعًا، یہ کہ یہ خود جو ہے وہ حاکم بن جائے اور تم اس کے محکوم ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اے لوگوں ذرا سوچو، اگر اللہ نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو نازل فرماتا اور فرشتے نبی بن کر آتے۔ نبی اور امتی میں کچھ تو فرق ہوتا، لہٰذا اگر فرشتے ہم سے کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تب ہم مان لیں گے۔ سرداران قوم نے تیسری بات یہ کہہ دی ما سمعنا بہذا فی آبائنا، ملائکہ کا نزول ہماری شان کے لائق ہوتا، ہم بڑی شان والے لوگ ہیں، ایک معمولی غریب اور غریبوں سے پیار محبت کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی بات مان کر اپنے آبائی دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور جس توحید و رسالت کا یہ ذکر کر رہا ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بھی بات، ایسا کوئی بھی تذکرہ، ایسا کوئی بھی چرچا اپنے موجودہ بڑے بوڑھوں بزرگوں سے نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سابقہ گزشتہ آباء و اجداد میں ایسی کوئی بات سنی ہے جس نبوت کا نوح ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی توحید سنی ہے جس پر ایمان لانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص ایمانیات کی نئی نئی باتیں سنانے اور نرالے اخلاقیات کے درس دینے لگا ہے۔
ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ اگلی بات کفاران مکہ نے جو کی، کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہ جنہ، ہم نے اس شخص کے بارے میں ایک بات خوب سمجھ لی ہے، خوب غور کر لی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں، نہ یہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ حق ہے، نہ سچ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کو جنون کی بیماری ہو گئی ہے اور اس کے اوپر حالت جنایت طاری ہو گئی ہے، یا اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، یا اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، یا کسی نے جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ، لہٰذا ابھی اس سے کچھ بھی نہ کہو بلکہ دور دور رہو، نہ اس کی سنو نہ اس کی بات مانو، بلکہ کچھ مدت تک اس کا انتظار کرو، یا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر یہ فوت ہو جائے گا۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ ابھی اسے منہ نہ لگاؤ، نہ برائی کرو، نہ اچھائی بیان کرو، نہ تعریف کرو۔ اگر کچھ عرصے بعد ٹھیک نہ ہو تو کسی دن موقع پا کر چھپ کر اس کو قتل کر دینا جب ہم کہیں۔ اتنے عرصے میں اس کی نبوت کا سچ جھوٹ بھی نکھر جائے گا۔ اگر یہ جھوٹا نبی ہوا جیسا کہ ہمیں یقین ہے تو اللہ خود ہی اسے رسوا کر دے گا، اور اگر یہ سچا نبی ہوا تو پھر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ عمرائے کفار نے یہ 5 باتیں اپنے ماتحتوں اور برادری قبیلے کے عوام سے کہیں اور آخر تک کہتے ہی رہے، مگر دل سے خود بھی سمجھتے تھے کہ ہماری یہ باتیں غلط ہیں۔ پہلی اس لیے کہ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام بشر ہی تھے اور بشر ہی نبی، رسول اور مرسل ہوتے ہیں، مگر مثلکم نہ تھے، اس لیے کہ حضرت نوح خاندانی شرافت اور مالی حالت میں ان سب میں بلند پایا تھے۔ نہ آپ اپنے قومی خاندانی اعتبار سے کسی سے نیچے تھے اور نہ مالی حالت میں کسی سے کمزور تھے، نہ محتاج تھے اور نہ علمی لیاقت اور عقلی سباقت، خاندانی عزت و وجاہت میں بھی آپ سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس دور میں دنیا کے اندر صرف 9 قومیں آباد تھیں: بنو مراد، امالکہ، قوم بابلی، لاطینی، بنی اسفان، بنی فاران، قابتی اور کلستی قابیلی۔ اور دنیا میں اس وقت 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، یعنی ہر قوم اور قبیلوں کی علیحدہ زبان تھی۔ حضرت نوح کو قدرت الہیہ اور معجزہ نبویہ سے وہ ساری کی ساری زبانیں رب تعالیٰ نے سکھا دی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ قوم کفار نے بطور طعنہ حضرت نوح کی غربت و مفلسی کو غربائے قوم کے سامنے بیان کرتے ہوئے یرید ان یتفضل کہا، یعنی جس طرح ہم تم پر سردار ہیں بوجہ دولت و امارت، اس طرح نوح بھی بذریعہ دعوی نبوت تم پر حاکم و سردار بننا چاہتے ہیں۔ دولت سے بڑا بننا تو مشکل ہے، اس لیے اس نے آسان رستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ نبوت کی دعوے داری آسان ہے، جو چاہے جب چاہے کر دے۔ یہ تم لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ یرید ان یتفضل سے اظہار غربت مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح کی امیری و خاندانی شرافت کو تو سب لوگ بخوبی جانتے تھے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح دعوی نبوت کر کے پوری قوم کو اپنا تابع فرمان بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی سرداری کے علاوہ مذہبی دینی سرداری بھی چاہتے ہیں، تاکہ عمرا غربا بڑے چھوٹے سب ان کے تابع فرمان ہو جائیں۔ ما سمعنا بہذا کے مشار الیہ میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا ہذا سے مراد اعبد اللہ ہے، اور بعض نے کہا ہذا سے مراد نوح علیہ السلام کی نبوت ہے، اور بعض کے نزدیک ہذا سے مراد خود ذات نوح علیہ السلام ہے۔ آبائنا کے معنی کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا آبائنا سے مراد فوت شدہ آبا و اجداد ہیں، اور بعض نے کہا آبا سے مراد لمبی عمروں والے زندہ باپ دادے مراد ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بہت لمبی عمریں ہوتی تھی، لوگ دادے پردادے بلکہ نگر دادے بن کر 5-6 نسلیں دیکھ کر فوت ہوتے تھے۔ جنتن کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد جنون اور پاگل پن ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد جنات کا سایہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد جادو کا اثر ہے۔ تینوں قول درست ہیں۔ فتربصوا کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے لکھا کہ فتربصوا کا جملہ متعلقہ ہے،
ان ہوا الا رجل سے، یعنی یہ شخص نبی نہیں ہے، صرف مجنون ہو گیا ہے جو اب 40 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے، لہٰذا اس سے نہ کچھ کہو، نہ اس کی مانو، نہ اس کے قریب جاؤ، بلکہ انتظار کرو، شاید پہلے کی طرح صحت مند ہو جائے یا پھر فوت ہو جائے۔ اور بعض نے کہا فتربصوا کا جملہ علیحدہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اس کو ماننے میں یا نہ ماننے میں جلدی نہ کرو، شاید یہ سچا نبی ہو اور اللہ اس کی مدد فرمائے، طاقت بخشے، عزت بڑھائے، تو تب تم بھی پھر اس پر ایمان لے آنا۔